یوم استحصال کشمیر پر اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک احتجاجی ریلی۔ کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں کی گونج۔ مسلسل بھارتی جارحیت کے باوجود کشمیری اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یک طرفہ بھارتی اقدام ناقابل قبول، اسے واپس لینا ہوگا۔ عالمی برادری مظلوموں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے کردار ادا کرے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کا خطاب، کہا پاکستانی عوام ہر فورم پر کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ پوری قوم یک زبان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یوم استحصال کشمیر پر کراچی تک خیبر، گلگت تک گوادر، کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر شہر ریلیاں۔ بھارتی مظالم کا سامنا کرتے کشمیریوں کو کسی صورت تنہا نہ چھوڑنے کا عزم۔ مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ ملک بھر میں تقریبات، ٹول پلازوں پر خصوصی بینرز آویزاں۔ یوم استحصال کشمیر پر عسکری قیادت کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، عالمی قوانین کے خلاف۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مظلوموں کو حق دیا جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیفز کی جانب سے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کی حمایت۔ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم۔ ISPR کا مقبوضہ وادی میں ریاستی مظالم کی بازگشت پر مبنی نغمہ آزادی جاری۔ گیت میں بھارت کے انسانیت سوز جبر اور کشمیریوں کے چٹان حوصلوں کی جھلک نمایاں۔ بھارت نے غیر قانونی اقدام سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ کشمیریوں کو اقلیت میں بدلنے کی بھارتی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام، کہا جغرافیائی تبدیلیوں کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ حریت قائم ہے۔ پاکستان کی غیور قوم اور ریاست کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ کہا بھارت کے غیر قانونی اقدامات نے خطے میں امن کے خواب کو دھندلا دیا۔ پاکستان ہر عالمی فورم پر مظلوم کشمیری عوام کی آواز بنتا رہے گا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کوئی یک طرفہ اقدام کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکتا۔ عالمی برادری مسئلہ کشمیر پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ مشال ملک بولی، مودی سرکار یاد رکھے طاقت سے قوموں کی شناخت نہیں مٹائی جا سکتی۔ مشرق وسطی میں امن کی امید روشن۔ ایران آبِ ہرمز کھولنے پر رضامند۔ عبوری معاہدے کا اعلان آج متوقع۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے پاکستان کو مثبت اشارے دے دیے۔ دونوں ملک مذاکرات میں اہم پیش رفت کے قریب ہیں۔ امریکی میڈیا کی بھی تصدیق۔ 60 روزہ انتظام کے تحت بحری آمدرفت بحال کرنے کی تجویز۔ ٹول فیس معاف۔ بحری بارودی سرنگیں ہٹانے کا منصوبہ شامل۔ ایکزیوس کے مطابق ایرانی قیادت نے مجوزہ معاہدے کی منظوری دے دی۔ قطر، پاکستان اور سعودی عرب نے ثالثی میں کردار ادا کیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں جاری۔ آبِ ہرمز آج یا کل کھل سکتی ہے۔ امریکی صدر پر امید، کہا اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگلے 48 گھنٹوں میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آبی گزرگاہ کھلنا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں جوہری معاملات پر بات ہوگی۔ اگر ایران پیچھے ہٹا تو سخت کارروائی ہوگی۔ تہران جانتا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ امریکی حملے کی دھمکیاں جب تک جاری رہیں گی، معاہدہ مؤخر رہے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اعلان، کہا آبِ ہرمز سے متعلق معاہدے میں تاخیر کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ دھمکیوں کے سائے میں کسی بھی معاہدے پر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبِ ہرمز سے متعلق مذاکرات میں واشنگٹن فریق نہیں، بات چیت ایران اور عمان کے درمیان ہو رہی ہے۔ مشکل معاشی چیلنجز پر ٹیم ورک کے ذریعے قابو پا لیا۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعظم کی جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان کی جاپان اور جائکا کے ساتھ شراکت داری 7 دہائیوں پر محیط ہے۔ وفاقی حکومت کے خاتمے یا پیپلز پارٹی کی علیحدگی کا امکان مسترد۔ حکومت کا جانا کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت نہیں۔ اپنی مدت پوری کریں گے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی سما سے خصوصی گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر بلاول بھٹو کو مس گائیڈ کر رہی ہے۔
پاکستان اور امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ واشنگٹن میں پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کا چوتھا دور۔ دہشت گرد تنظیموں داعش، القاعدہ، خراسان، کالعدم TTP اور BLA کے خلاف تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر زور۔ سرحدی سیکیورٹی بہتر بنانے اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک توڑنے پر تفصیلی بات چیت۔ اعلامیہ جاری۔ پاکستان اور ایران کا تجارتی حجم 10 ارب ڈالر تک لے جانے پر اتفاق۔ کسٹمز کلیئرنس 24 گھنٹے جاری رکھنے اور آن لائن TIR نظام نافذ کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں مشترکہ تجارتی کمیٹی کا 10واں اجلاس۔ وزیر تجارت جام کمال کا کہنا ہے ٹرانسپورٹ، لاجسٹک، سرحدی بنیادی ڈھانچے سے متعلق روابط کی بنیاد رکھتی۔ پیٹرول 3 روپے 39 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کے نرخ 328 روپے 56 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 385 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کی صورتحال ابتر۔ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالا، فیصل آباد، ملتان کے اسپتالوں میں سہولتوں کا فقدان۔ کینسر، امراض قلب سمیت دیگر جان لیوا بیماریوں میں استعمال ادویات ناپید۔ آپریشن اور ٹیسٹ کے لیے لمبی تاریخوں سے شہری پریشان۔ مفت ادویات کا حصول خواب بن کر رہ گیا۔ سما حقائق منظر عام پر لے آیا۔ جو بھی انجیکشن ہے وہ بھی ہم باہر سے پرچیز کرتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ صاف کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس سٹاک نہیں ہے اویلیبل، ہمارے پاس پرچیزنگ آئٹم نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے۔ ایون جتنے ٹیسٹ ہیں میں باہر سے کروا رہی ہوں، ابھی بھی میں کروا کے آ رہی ہوں، بہت ساری چیزیں ہم باہر سے کروا رہے ہیں، اندر سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میر رضا کی موت خودکشی تھی یا قتل، معمہ حل نہ ہو سکا۔ پولیس سرجن نے لاش کا خود معائنہ نہیں کیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ تصاویر کی بنیاد پر بنائی۔ کراچی پولیس چیف کا انکشاف، پوسٹ مارٹم رپورٹ پولیس نہیں MLO جاری کرتا ہے۔ اہل خانہ کی درخواست پر قبر کشائی کر کے دوبارہ پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے۔ ایڈیشنل IG آزاد خان کی سما سے گفتگو، پولیس تعاون نہیں کر رہی، والد کا شکوہ، کہا ہر چیز کا میڈیا سے پتہ چل رہا ہے، قبر کشائی کا فیصلہ وکلاء سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ کراچی کے علاقے قیوم آباد میں 1.5 سال کی بچی کی ہلاکت کی تحقیقات۔ ڈاکٹرز نے بچی سے زیادتی کی تصدیق کر دی۔ ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم بچی کو گھر کے باہر سے گھمانے کے بہانے لے کر گیا تھا۔ لاہور میں SI کی تھانے میں ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی کا کیس۔ مقدمے کے متن میں اہم حقائق شامل نہ کرنے کا انکشاف۔ لڑکی 6 سے 8 گھنٹے تھانہ غازی آباد میں رہی۔ مقدمے میں حبس بے جان کی دفعات ہی شامل نہیں، جائے وقوع کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کیس کو ہائی پروفائل ڈکلیئر کر دیا۔ چلاس میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد آبی ریلوں کی یلغار۔ مختلف علاقوں میں تباہی، مکانات، فصلیں، باغات، زرعی زمینیں، پنچکیاں اور واٹر چینلز تباہ۔ معاملات زندگی مفلوج، متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ آزادی کے رنگ سما کے سنگ، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، چہروں پر نکھار، سجنے لگے گلیاں بازار، بچے بڑے سب پرجوش۔ آپ بھی قومی پرچم اٹھائیں، تصویر یا ویڈیو بنائیں اور #، پاکستان کا سما کے ساتھ ہمیں بھجوائیں۔ وطن سے محبت پوری دنیا کو دکھائیں، کیونکہ یہ ہے سما، پاکستان کا سما۔